بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على رحمة للمؤمنین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1231 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16، 14، 15 and 16۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اننی انا، بے شک میں ہی ہوں، اللہ اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انا، مگر میں، فاعبدونی، تو تم میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، لذکری، میرے ذکر کے لیے، ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد، قریب ہے کہ اخفیہا، میں اس کو چھپاؤں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر جان کو، بیما، اس کا جو تسعی، وہ کوشش کرتی ہے، فلا یصدنک، پس نہ روکے تجھ کو، عنہا، اس سے، من، وہ شخص جو لا یؤمن، ایمان نہیں رکھتا، بہا، اس کے ساتھ، واتبع، اور اس نے پیروی کی، ہوا ہو، اپنی خواہش کی، فتردی، پس تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، لہذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک میں ہی اللہ، دوسری بات، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تیسری بات، اس لیے میری عبادت کرو، چوتھی بات، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو، پانچویں بات، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، چھٹویں بات، میں قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، ساتویں بات، لہذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پہ ایمان نہ رکھتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا، آٹھویں بات، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کی جانب متوجہ فرمایا تو سب سے پہلے توحید سے متعلق بات بتلائی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی جانب متوجہ کیا اور یہ بات بتلا دی کہ معبود تو صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد بتائے گا فاعبدنی، فاعبدنی، پس تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری ہی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بعد عملی طور پر عبادت کا حکم دیا، اور وہ عبادت سب سے پہلی افضل عبادت، سب سے افضل عبادتوں میں سے افضل عبادت، جس کو افضل العبادات کہا جاتا ہے، وہ ہے نماز، اور حکم دیا کہ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھی جائے جس میں اللہ کی یاد آ جائے۔ نماز بھی پڑھیں، دنیا ہی یاد آئے، نماز پڑھتے ہوئے سواری یاد آئے، بلڈنگیں یاد آئیں، بازار یاد آئے، رشتہ دار یاد آئے، بیوی بچے یاد آئے، پوری دنیا یاد آئے، ڈالر، دینار، درہم، روپے، پیسے، ٹکے یاد آئے، اللہ یاد نہ آئے تو پھر نماز کے معنی نہیں ہے۔
نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز کو قائم اس لیے کی جائے کہ اس نماز میں اللہ کی یاد غالب رہے، دل و دماغ پر اللہ چھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی یہاں بتلا دی گئی کہ ان الساعۃ آتیہ، کہ دیکھو بے شک قیامت آنے والی ہے، لیکن اکاد اخفیہا، میں اس قیامت کے دن کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے، اس کو چھپا کر رکھا گیا۔ کیوں چھپا کر رکھا گیا؟ لتجزا کل نفس، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے بما تسعی، اس کا جو اس نے کمایا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو چھپا دیا ہے۔ اس کے ذریعے حقیقت بتا دی گئی کہ قیامت کے قائم کیے جانے کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد بات بتائی گئی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، قیامت کی تیاری کرنے میں کوئی ایسا شخص تمہیں باز نہ رکھنے پائے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جس کو صرف اپنی نفسانی خواہشات ہی پر چلنا مقصود ہو، وہ شخص تم کو کبھی اس قیامت کی تیاری کے لیے رکاوٹ ثابت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایسے لوگوں سے چوکنا نہ رہنا چاہیے جو قیامت کے دن کی تیاری میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلا دی کہ جو شخص خواہشات کی اتباع میں لگا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑے رہو گے تو پھر تو تمہاری تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیتوں سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم ایک معبود برحق پر ایمان رکھیں، اسی ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی یاد کے لیے نماز کی پابندی کریں، قیامت کے دن کی تیاری کریں اور اس چیز سے بچے جو اس کی تیاری میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔